السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد پچھلے دو خطبات میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ ہمارے پاس اپنے دنیا اور آخرت کے تمام بھلے حاصل کرنے کے لیے بچاؤ کی عقلوں کی ایک صورت باقی ہے کہ ہم جن قدموں پر چل کر بے دینی الہات کی طرف گئے تھے انہی قدموں سے ہم واپس پلٹ آئیں اور ہم دیندار بن گئے۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کے افکار، اپنے مذہبی رجحانات، اپنے تعلق باللہ کی کیفیتیں، اپنے ایمان و عمل پر فداکاریاں، صلہ رحمیاں، یہ چیزیں جو ہم نے دنیاوی ترقی کی چمک میں چھوڑ دی ہیں، ابتدائی قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ ان خطاؤں کی تلافی کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کو یہ پیغام ہر جمعے میں، ہر درس میں دیا جائے تب بھی کفایت نہیں ہوگی۔ اب اپنے ماحول سے بہتر اثرات لینے اور ماحول پر عمدہ اثرات ڈالنے کے لیے، استقامت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے خاتمے کو محفوظ کرنے کے لیے، دینداری کی جو حالت ہے اسے پائیدار بنانے کے لیے ہمیں کچھ اسباب استعمال کرنے ہوں گے، جن اسباب کو استعمال کر کے ہم اپنی ایمانی حالت میں تازہ دم رہیں، ہم کسی دل کے زنگ کا شکار نہ ہوں، ہمارے قدم بوجھل نہ ہوں، ہم سست نہ پڑیں، ہمارا شوق و ذوق باقی برقرار رہے۔ یقیناً یہ جو نتیجہ ہے
یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو پیارے بھائیوں حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی دیندار بن جائے، کسی کو ایمان و عمل کا شوق لگ جائے، کسی کو بندگی، ذکر و اذکار، تلاوتوں میں روح کی تسکین ملنے لگ جائے، اس کے دل کو اللہ ایمان پر ٹھنڈا کر دے، وہ خوش ہو کہ وہ مسلمان ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہے، اچھا عقیدہ ہے اس کے پاس، اچھا عمل ہے۔ یہ ذوق و شوق اللہ کی مدد کے بغیر تو مل نہیں سکتا۔ یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی بن جائے نا، اللہ کی مدد اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، اور دیگر اسباب میں ایک بڑا جو ذریعہ ہے وہ پیارے بھائیوں ہمارے تعلقات ہیں۔ ہمارے تعلقات ہمارا حصار ہے، ہمارا بچاؤ ہے۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم ان کے اثرات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ اے مسلمان، تیرے حلقہ احباب کے لوگ حلال خور ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے۔ تیری رشتہ داریاں، تیری اولادوں کی رشتہ داریاں، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری حصہ داریاں، تیرا سفر حضر، تیرا ان لوگوں کے ساتھ رہے جو اللہ کے ڈر والے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ جو شخص اس حصار میں آ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اول تو وہ کسی گرد کا شکار نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو یہ اس کے احباب ہیں، یہ اس کے ایمان کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ اس کی اخلاقیات کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ اس کے عمل کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ اسے تازہ دم رکھتے ہیں۔ یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے ہمارے ایمان کے حوالے سے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ قرون اولیٰ میں آپ چلے جائیے، آپ دیکھیں گے مسجدیں آباد آپ کو نظر آئے گی، ہر بندہ کاروباری آپ کو حلال خور نظر آئے گا، خوش اخلاقیاں نظر آئے گی، ایثار نظر آئے گا، بہادری نظر آئے گی۔ وہ چیزیں دیکھ کر جو ان میں کم ایمان والا بھی ہوتا تھا وہ دیکھا دیکھی ہی بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ اب جہاں تک نگاہ جاتی ہے اچھی مثالیں نہیں نظر آتی تو بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ کمزور دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی کہ آپ اپنے متقی حلقہ احباب کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا ہو، اس سے اللہ کی رحمت ہو جائے گی، آپ تازہ دم ہو جائیں گے، آپ تازہ دم ہو جائیں گے۔ سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایمانی طور پر تازہ دم ہوتے ہیں، کأنہ رأی العین، یوں لگتا ہے کہ آنکھوں سے ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اتنا ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر ہم اٹھتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں، اب گھروں کی ذمہ داریاں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، اولاد، بیوی، بچے، دوست احباب، کاروبار، لین دین، اس میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ حالت نہیں رہتی جو حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، ہم ایک جیسے نہیں رہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، کہا مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔
کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا یہی بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی حالت تو یہ ہے، ہماری ایک حالت نہیں رہتی، ہم ہمیشہ تازہ دم نہیں رہتے ایمان کے حالت، شوق و ذوق باقی برقرار نہیں رہتا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے ہماری ایمان کا لیول، کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، ایسے ہی جیسے تم مجھ سے میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہو، اگر ایک ہی حالت میں تم رہتے تو تم اللہ کے اتنے مقرب ولی اللہ ہوتے کہ لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، تمہیں دیکھ دیکھ کر فرشتے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، وہ راہوں میں آ کر تم سے مصافحہ کرتے، تمہیں ملتے اور اس میں خوشی محسوس کرتے کہ میں عظیم ہستی سے مل کے آیا ہوں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دل ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی اقبال میں آگے بڑھتا ہے، کبھی ادبار میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اسے اس کی حالت پر نہ چھوڑیں، اسے غذا کی ضرورت ہے، اسے احباب کی ضرورت ہے، اسے تعلق کی ضرورت ہے، اپنے تعلقات پیدا کریں، بنائیں جو آپ کے ساتھ دین کی بنیاد پر اٹھے بیٹھے۔ اس کے لیے ہفتے میں 10 دنوں میں 5 دنوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں، حصی طور پر کچھ احباب کو اپنے پاس بلائیں، ہمارے پاس بیٹھیں، چائے پانی پی، کھانا کھا جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے پاس، کبھی ان کے پاس چلے جائیں، ہم آ رہے ہیں، ہمیں آج کا کھانا آپ کھلائیں، جائیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں، جہاں کوئی اور مفاد پیش نظر نہ ہو، حصی طور پر آئیں جائیں بیٹھیں، یہ تعلقات آپ کے لیے بچاؤ ہوں گے۔ ہم نے ایسے احباب دیکھے ہیں جن کے ساتھ رزق میں حلال و حرام کی پہچان نہ کرنے والے لوگ اور الٹے سیدھے کاموں میں لوگ کا جھمگٹا رہتا تھا، جھمگٹا رہتا تھا، وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ وہ احباب بتاتے ہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی، ہم نے اپنے کاروبار کے مرکز کے ساتھ مسجد بنا لی، اسے آنے دیا، ظاہر ہے اس طرح کے حلقہ احباب ہمارے پاس آنے جانے بیٹھنے اٹھنے لگے تو پچھلا ٹبر مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہمارے کام کا نہیں رہا، چھوڑو اب اسے دفع کرو، وہ خود چھوڑ گئے، مایوس ہو گئے، ان کا یہ اب دوسری پارٹی میں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے تعلقات میں اگر متقی اور پرہیزگار اور نمازی اور حلال خور لوگ محض انوالو ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہی بہت سارے حرام کھانے والے، رشوتیں کھانے والے، حق تلف کرنے والے، بد اخلاق، بدکار، ریاکار، وہ لوگ آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے تو نیک لوگوں کے ساتھ ملا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دعا جو فرمائی، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ بلند رفاقت نصیب فرما، اللہ بلند رفاقت نصیب فرما۔ بلند رفاقتیں جنتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ہمسائیگی، اسماعیل علیہ السلام کی ہمسائیگی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی ہمسائیگی، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ تو رفاقتیں اعلیٰ ہو جائیں تو خلق اعلیٰ ہو جاتے ہیں، دین اعلیٰ ہو جاتا ہے، منہج اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس سے کون انکار کرے گا؟ اگر صدیق کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا تو صدیق کا یہ مقام ہوتا، صدیق کا یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی برکت سے بنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی برکت سے بنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، 7 قسم کے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے
اللہ معاشر کے میدان کی گرمی سے انہیں بچائے گا، بے چینی بے قراری سے انہیں بچائے گا۔ اور حدیث میں تفصیلات آئی ہیں، ممبر رکھے جائیں گے نور کے، انہیں سب سے پہلے معاشر کے سارے مجمع کے سامنے انہیں باہر نکالا جائے گا، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ، چودھویں کے چاند جیسے ہوتا ہے، چمکتے ہوئے مطمئن چہروں کے ساتھ فرشتے انہیں لے کے آئیں گے، آئیے آپ تشریف لائیے، اور انہیں میدان محشر میں عرش کے عین نیچے نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا دیا جائے گا، جیسے کوئی بادشاہ نور کے ممبروں پر یہ بیٹھ جائیں گے۔ اور پراسس محشر کا شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ میری عظمت کی، میری وحدانیت کے، مجھ پر ایمان کی وجہ سے جو دو آپس میں محبت کرتے تھے، ان کا بھروسہ ہے، ان کا مان ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کو لغزشوں سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا پیغام خرچے کرتے ہیں، کراتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں ان سے۔ این المتحابون، جن کا جوڑ، جن کا تعلق، جن کا اٹھنا بیٹھنا میری عظمت کے پیش نظر دنیا میں بنتا تھا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آ جائیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہے میرے سائے کے علاوہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی پختگی میں ان کا آپس میں جو پختہ جوڑ ہے، اس کا بڑا دخل تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جب سورہ کہف کی آیات نازل کی، اسباب نزول میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ صفہ کے مساکین ہیں، ایماندار ہیں، صبح و شام اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، دیندار ہیں، اللہ والے، اپنے وطن چھوڑ آئے ہیں، علاقے چھوڑ آئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر یہاں جمع ہے، مسجد نبوی میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے آپ سے الگ سے ٹائم مانگا، کبار میں سے، بڑے لوگوں میں سے، معززین میں سے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، حیثیت کا فرق ہے، نہیں مکے کی بات ہے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے، الگ بیٹھ کے ہم سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا گھمنڈ ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہیں صاف انکار کر دے، بیٹھنا ہے انہی کے ساتھ بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہے تو چلے جاؤ، ہمیں اپنی بات سنانے کا شوق نہیں ہے، تم بیٹھ سکتے ہو تو انہی کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو صبر کر کے، جما کر، بٹھا کر رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، جو شام کو بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب میرا دوست ہو صبح بھی دعائیں کرنے والا اور شام کو بھی دعائیں کرنے والا، اور میں بیمار پڑا ہوں گا تو مجھے دعا کرنے والا مل جائے گا نا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو میرے ساتھ لگاؤ رکھنے والا ہوگا، صبح بھی باقاعدہ دعائیں کرتا ہے، شام کو بھی دعائیں کرتا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، بیمار میں پڑوں گا وہ صدقہ کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، اللہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو خرچوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ اسے شفا نصیب فرما، بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو حل فرما۔ اب میرا تعلق وہ ایسے لوگوں سے نہیں ہوگا تو کون میرے لیے دعا کرے؟ امام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مزدوروں کے ساتھ پتھر ڈھو کر روکھی سوکھی تو کھا لے، ہوں تقوی والے،
وہ زیادہ بہتر ہے ان معززین کی بنسبت عمدہ کھانے کھانے سے کہ جن کا تقوی مشکوک ہے، جن کی صحبت تیرے اخلاق پر برا اثر، جن کی صحبت تیرے اخلاق پر برا اثر ڈالے۔ وہ تقوی والے لوگ جو اللہ کی فرما برداری کے پابند ہیں، ان کے ساتھ روکھی سوکھی کھانے سے تو اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے دینوں کے ساتھ مصاحبت ہے، رشتے ناطے ہیں، قرابت داریاں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستیاں ہیں، ان کے اثرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح فرمائی، آپ فرماتے ہیں بے دینوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے کالک کے سوا، گرد کے سوا، دھوئیں کے سوا، چنگاریوں کے سوا، بدبو کے سوا کوئی شے نہیں۔ اب جو کوئی ایسے، یہ تو لیٹرین کا ماحول ہے، اتنی آلودگی، اتنا تعفن، آپ نے جو مثال دی ہے نا، مثال قابل ہے۔ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ ساتھ بیٹھنے والا اچھا عطر فروش کی طرح، ساتھ بیٹھنے والا برا لوہار کی طرح جو بھٹی دہکاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ عطر فروش کے سامنے سے آپ لمحے بھر کے لیے گزرتے ہیں تو آپ معطر ہو جاتے ہیں، اور لوہار کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، دونوں کاروبار ٹھیک ہیں، مثال بالکل الوجوہ نہیں ہوتی۔ لوہاروں کا کام حلال خوری کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی رضاعت کے ایام ایک لوہار کے گھر میں گزرے اور اس نے گھر میں بٹی لگائی ہوئی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اپنے بچے سے ملنے کے لیے جاتے اس لوہار کے گھر میں، تو گھر کی حالت ہم یہ دیکھتے کہ دیواریں کالی سیاہ ہو چکی۔ مقصد اس پیشے کی مذمت کرنا نہیں ہے، مقصد اس میں نتیجہ سمجھانا ہے، نتیجہ سمجھانا مقصد۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھو گے اما یہدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، یا وہ تجھے دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، یا کم از کم جتنی دیر بیٹھے گا اتنی دیر تیرے تو اس سے اچھی خوشبو تو بہرحال لیتا رہے گا۔ اور اور اگر دوسرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ونافخ الکیر، جو بھٹی میں بار بار پھونکے مار مار کے جلانے والا ہے تاکہ لوہے کو پگھلائے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھالے، اس کے ساتھ تو بیٹھے گا، ظاہر ہے آگ کی وجہ سے پسینہ آئے گا، تعفن پھیلے گا، چنگاریاں اڑیں گی، تیرے کپڑے جلیں گے، دھواں اٹھے گا، تو اس کی مصاحبت تیرے لیے کپڑوں لباس کی کالک کا سبب، چہرے کی کالک کا سبب، ماحول کی خرابی کا سبب، تعفن اور بدبو کا سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ حلقہ احباب پاکیزہ رکھیں، دوستانہ پاکیزیت پہ پاکیزہ رکھیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، احباب کہتے ہیں بھئی ہم اکیلے بندے کیا کریں، اس کا آسان حل ہے، الحمدللہ کوئی قحط نہیں ہے، الحمدللہ ہم بہت ساری خیر میں ہیں، اس زمانے میں بھی ہم بہت خیر میں ہیں، ہمیں بہت لوگ ایسے ملتے ہیں جو ماشاءاللہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، انہیں بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ جو ذرائع ہیں، فونوں کے جو ذرائع ہیں، ان کے ذریعے بات چیت کریں، دھار سے ہمتیں اسی طرح بنتی ہیں۔ جب ہم کسی کو تقوی کی حالت پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ہمارا شوق بھی اسی تقوی کی طرف جا پلٹتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں صحابہ کرام کا یہ جملہ نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے جب ملتے تو کہتے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں،
بیٹھ کر ذرا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ذمہ داریوں میں پھنسا ہوتا ہوں، دکھوں اور مشکلوں کا شکار ہوتا ہوں، دل بے چین ہوتا ہے، میں رخت سفر باندھتا ہوں، میں مکے چلے جاتا ہوں، وہاں غرباء کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، انواقفوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہوں، پاؤں سے پاؤں ملاتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، طواف کرتا ہوں، تسبیحات و تحلیلات کرتا ہوں، تکبیرات کہتا ہوں، اللہ کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، واپس آتا ہوں تو دل کو سکون مل چکا ہوتا ہے۔ کبھی چلتا ہوں اور مدینے مسجد نبوی میں جا پہنچتا ہوں، اور مسجد نبوی میں جا کر وہاں کے ماحول میں جب اپنے آپ کو آسودہ پاتا ہوں، وہ آسودگی مجھے دنیا میں اور کہیں بھی نظر نہیں آتی، وہ آسودگی مجھے دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، آپ کی دنیا میں کچھ چیزیں انتہائی خیر والی ہیں، وہ آپ میں ضرور ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تو آپ کی دنیا تاریک ہے، وہ نہیں ہے تو آپ غیر محفوظ ہیں، وہ نہیں ہے تو دل زنگ آلود ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنائیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ پہلی شے یہ ہے کہ قراءۃ القرآن بتدبر، آپ کی روحانی خوراک یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ روزانہ پوری عاجزی سے، انکساری سے، پورے انہماک سے، یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائیں، روزانہ تلاوت کریں، غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ تلاوت کریں۔ ہم محسوس کرتے ہیں نا، جوانوں کی میتیں پڑی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، سوکھ جاتی ہیں۔ یہ کر کے دیکھیں، مسلسل آپ تلاوت کرتے ہوں گے، دل نرم ہوگا، یہ منظر یا اس سے ادنا منظر آپ دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں فوراً بہنے لگیں۔ ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، سامعین میں سے کتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کی ہچکی بن جاتی ہے، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے بھی بڑے منظر دیکھتے ہیں اور پرواہ نہیں۔ دل کی سختی کو ختم کرنے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، دل آپ کا پاکیزہ ہو اور ایمان میں تر و تازہ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ساتھی کو بلاتے، اسے خود تلاوت سناتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے، اس سے تلاوت سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی ابن کعب سے کہا، آؤ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں پڑھوں اور تم سنو۔ ابی ابن کعب نے کہا، میرا نام لے کے جبریل نے آپ کو اللہ کا پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں، تیرا نام لے کے پیغام دیا ہے، اے محمد رسول اللہ۔ ابو المنذر ابی ابن کعب کو سورہ بینہ تو سنا دیں۔ ابی ابن کعب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ دوستانہ ہے، یہ ماحول ہے جو ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے، زنگ اتارتا ہے، آنکھوں کو نرم کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، زبان کے تکبر کو ختم کرتا ہے، چال کے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ علی القرآن، عبداللہ مجھے قرآن تو سناؤ۔ میں نے کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ کو سناؤں، جبکہ قرآن تو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکن احب ان اسمعہ من غیری، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی قرآن سنوں، تو سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، آپ غور سے سنتے رہے، میں سناتا رہا، آپ سنتے رہے، میں سناتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور لوگوں پر گواہیاں قائم ہوں گی، جو انکار کرے گا تو ہم آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے۔ قیامت کا منظر ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا حسب کا کافی ہے، کافی ہے۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ اب تو پہنچ میں ہے تلاوت، ماشاءاللہ بہت اچھی آوازوں میں تلاوتیں ملتی ہیں، روزانہ سنیں، روزانہ پڑھیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جب ٹائم ملے تھوڑی سی تلاوت سنیں، خوراک دیں نا، اسے اسٹیمنا بنے گا، سجدوں میں مزہ آئے گا، تسبیحات میں مزہ آئے گا، اذانیں سن سن کے مزہ آئے گا، رکوع کر کر کے مزہ آئے گا، تلاوتیں سن سن کے کر کر کے مزہ آئے گا۔ ہم نے شعبہ ہی بدل دیا ہے، اس وجہ سے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ایک یہ پیغام ہے۔ دوسرا، سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اپنی خوراک کو اعتدال میں رکھو۔ بسیار خوری بندے کی توجہ اور رجحان کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ تمہارے لیے زبردست صحت مند رہنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم۔ رات کا کچھ دورانیہ اللہ سے مناجات کے لیے خاص کر، رات کا کچھ دورانیہ اللہ سے مناجات اور بات چیت کے لیے خاص کر۔ فإنہ داب الصالحین من قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی صفت تھی۔ اور جو سردیاں ہیں نا، یہ سردیاں تو صالحین کا سیزن ہوتی ہیں۔ دن چھوٹے ہیں، روزہ آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے جا سکتے ہیں، ہر سوموار جمعرات کا رکھا جا سکتا ہے، ہر مہینے کے ایام 20 کا 13 14 اور 15 چاند کی ہے، اس کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ دن روزے کے لیے آسان اور رات قیام کے لیے آسان، رات دعاؤں کے لیے آسان ہے، قیام اللیل۔ سحریوں کے وقت جب آپ قیام کریں تو استغفار کثرت سے کریں، مغفرت کثرت سے مانگیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہوتے، کوئی درس کی باقاعدہ مجلس نہیں ہوتی، آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلس برخاست ہونے تک ہم 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے التجا کرتا ہوں میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، مجھے شرمندگی سے بھی بچائے، گناہوں پر پکڑ بھی نہ کرے، مجھے معاف فرما دے، واتوب الیہ، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، میری جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جو گناہ ہیں، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اور 5ویں بات، مجالست الصالحین، آپ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ صالح اور نیک لوگ ہیں، صالح اور نیک لوگ ہیں۔ اس کے لیے پائیدار بچاؤ اگر آپ نے کرنا ہے تو رشتوں ناتوں میں احتیاط کریں پیارے بھائیوں، رشتوں ناتوں میں احتیاط کریں۔ آپ کی قرابت داریاں، آپ کی رشتہ داریاں جتنے نیک اور فرما بردار اور متقی اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اتنی آپ کی نسل محفوظ ہو جائے گی، اتنی آپ کی نسل محفوظ ہو جائے گی، آپ کی جڑ پیدار ہو جائے گی، اور آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ حلقہ احباب آپ کا عمدہ ہو، آپ مغفرت نہ مانگیں، اللہ آپ کی بخشش کی صورت پیدا کرے۔ بخاری میں کتاب الذکر والدعوات پہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان للہ ملائکۃ جوالین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین میں، جو زمین میں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، ان لوگوں کو کہ جو دین کی تعلیم تعلم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، فجر کی نماز کے وقت آؤ گے، عصر پڑھ کے واپس جاؤ گے۔ انہوں نے بس زمین میں چل پھر کے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو دین کی باتیں کر رہے ہوں، دین سیکھ رہے ہوں، دین سکھا رہے ہوں، دینی علم حاصل کر رہے ہوں۔ یلتمسون اہل الذکر، ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ جب اس طرح کی کسی مجلس میں وہ جاتے ہیں
تو جو چلے جاتے ہیں وہ باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام تو یہاں ہو رہا ہے، یہ اس مسجد میں ہو رہا ہے، وہ اس مسجد میں ہو رہا ہے، وہ اس مدرسے میں ہو رہا ہے۔ ہم طلبہ سے عرض کرتے ایک علم کا جو دینی علم کا پیریڈ ہے اس میں جو شریک ہونا ہے نا وہ پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک درس میں 5 منٹ کے لیے بیٹھنا، 5 منٹ کے لیے ایک درس میں بیٹھ جانا، کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایک تو ہمارا گھمنڈ کھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے جو بتانا ہے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ جو مجالس علم میں بیٹھنا ہے، بندگی کے لیے بیٹھنا ہے، سیکھنے کے لیے، تو آپ زیادہ بڑے عالم ہیں، آپ زیادہ دانش مند ہیں، آپ زیادہ مطالعہ کیے ہوئے، کوئی انکار نہیں۔ یہ مجالس ذکر، مجالس تذکیر ہیں پیارے بھائیوں، مجالس تذکیر ہے۔ جو ان مجلسوں سے بلا وجہ منہ موڑتا ہے بالآخر وہ کسی بڑے دھکے کا شکار ہوتا ہے۔ ہرگز اٹھ کے نہ جایا کریں پیارے بھائی، ہرگز اٹھ کے نہ جایا کریں۔ عذر بندے کے ساتھ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو اذانیں کہی جاتی ہیں وہ نماز کے لیے بلاوے کی پکار ہوتی ہے، وہ درس کے لیے بلاوے کی پکار نہیں ہوتی، لیکن ایک اور نور، ایک اور روشنی، ایک اور عظمت کی راہ، ایک اور تقوی کی راہ آپ کو مفت میں مل رہی ہے۔ بن پائے تو بیٹھے رہے، اٹھ کر نہ جایا کریں، اٹھ کر نہ جایا کریں۔ پھر جو ابتدا کرتا ہے وہ زیادہ بدقسمت ہوتا ہے پیارے بھائی، جو ابتدا کرتا ہے، ایک اٹھ کر نکلتا ہے، پھر دوسرا اٹھ کر نکلتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر تیسرا، جو ابتدا کرتا ہے وہ زیادہ بدقسمت ہوتا ہے۔ ابتدا تو آپ نہ کیا کریں نا، ابتدا نہ کیا کریں۔ آپ نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، بخاری کتاب العلم میں حدیث ہے، آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، نہ جمعہ ہے، نہ ہفتہ وار درس ہے، نہ ماہانہ درس ہے، نہ باقاعدہ کوئی دعوت دی گئی ہے، دن کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، دوست و احباب اصحاب رسول اللہ کی ایک جماعت ساتھ بیٹھی ہے، کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرما رہے، آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے، آپ کا وقت نفع بخش ہوتا تھا، آپ کی صحبت نفع بخش ہوتی تھی۔ 3 بندے گھس رہے، 3 بندے گھس، مسجد کی طرف جھانکا، مسجد میں بندے بیٹھے، تینوں اندر آ گئے، تینوں اندر آ گئے۔ اگر جمعہ ہوتا تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر نمازوں کا موقع ہوتا تو یہ پہلے سے آئے ہوئے ہوتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک غیر رسمی مجلس ہے، غیر رسمی مجلس سے یہ کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تینوں اندر آئے، آ کے توجہ کی، کیا ٹاپک ہے، کیا موضوع ہے، کیا کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ ایک شخص جگہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اس کی نیکی بس اتنی ہے۔ دوسرا شخص جگہ بنا کر آگے آتا تو جگہ اور بھی تھی، جگہ اور بھی تھی، لیکن وہ جھجک گیا، وہ شرما گیا۔ یہ موقع شرمانے کا تو تھا نہیں، وہ شرما گیا لیکن پیچھے بیٹھ گیا، پیچھے بیٹھ گیا۔ اب آواز تھوڑی آئے گی، اب سوال کرنا ہے تو مشکل بنے گی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے میں مشکل بنے گی۔ آپ آگے آ جائیں، جگہ ہے تو آگے آ جائیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اور تیسرا وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سنتا رہا، اس کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ تینوں رویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ جو تیسرا رویہ ہے اس سے بچے پیارے بھائیوں، یہ تیسرا رویہ ہمارے اندر عام ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بعض دفعہ غیر متعلق بات ہوتی ہے، بعض دفعہ علمی نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ سب کچھ مانتا ہوں، ہے تو یہ مجلس تذکیر نا، ہے تو یہ اللہ پاک کا گھر نا، آتے تو ہے نا یہاں فرشتے، بیٹھتے تو ہے نا یہاں فرشتے،
ایک لفظ بھی بولا نہ جاتا، لیکن آپ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے رہتے، کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا نا۔ درس شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ 150 بندہ ہوتا ہے، درس ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا یہ صورتحال؟ اس کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کریں۔ یہ تو نعمتیں ہیں، سچی بات یہ ہے، یہ صرف ہمیں یہی میسر ہیں۔ اس طرح کا تو موقع ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شیڈول بنائیں اور آپ کہیں بھی تفسیر کی کلاس ہوگی آ جانا اور سارے لوگ چلے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ باہر جا کر دیکھیے، وہ موقع آپ کو یہاں ملے ہوئے، نعمتوں کو سینے سے لگیں، اس سے انشاءاللہ تازگی رہے گی۔ الا اخبرکم بنفر ثلاث، 3 بندوں کی بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا اما احدہم فآوى الی اللہ فآواہ اللہ، ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ بنانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا۔ اما الآخر فاستحی اللہ منہ، دوسرا جھجک گیا، شرما گیا۔ بے موقع جھجک پر سزا تو بنتی تھی، بے موقع شرمانے پر سزا تو بنتی تھی، لیکن کیونکہ بیٹھ گیا تو اللہ اس کو سزا دینے سے شرما گیا۔ اما الثالث فأعرض اللہ عنہ، اور تیسرا وہ منہ پھیر گیا، اللہ اس سے منہ پھیر گیا۔ بخاری میں یہ 3-4 مقامات پر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو تیسری پارٹی میں کبھی بھی شامل نہ ہو۔ بے تحاشا مجبوری ہے تو آپ نے سلام پھیرا، تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم۔ اللہ بندے کی مجبوریاں جانتا ہے، اللہ بندے کی مجبوریاں جانتا ہے، اور اگر بے تحاشا مجبوری نہیں ہے یا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے یا سرکل کے پروگرام ہیں، تو آپ اس کی ترتیب ہی ایسے بنائیے کہ آپ کو 10 منٹ جو ہے آپ کو مل جائے۔ روح کی تازگی گھر کے پر، دروازے پر، بغیر کسی خرچے کے آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، اسے حاصل کر لیں۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ یہاں وہ کام ہو رہا ہے جس کام کے لیے تم نکلے تھے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بیٹھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے جمع ہو جاتے ہیں فرشتے، اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس مجلس سے لے کر آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس مجلس سے لے کر آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں پیارے بھائیوں، میں گناہگار، آپ گناہگار، قیامت کے دن آپ کے ایمان کے گواہ یہ سارے ہوں، تو آپ بتائیے کہ بخشش کتنی آسان ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر آپ کے عمل صالح پر آپ کو گواہ بناتا ہے، آپ کا یہ کام اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ جب تک آپ کی کلاس ختم نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ چھوڑ کر جائیں۔ برخاست ہو گئی، جاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، یسألہم وہو اعلم بہم، اللہ ان سے پوچھتا ہے جبکہ اللہ کو سب پتہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے جبکہ اللہ کو سب پتہ تھا، پھر پوچھتا ہے۔ پھر کیوں پوچھتا ہے؟ یہ محبت جتلانے کا طریقہ ہے، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، یہ اپنائیت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے ہوں اللہ کے، اللہ آپ کے نام لے لے کے، تذکرے کر کر کے فرشتوں کے سامنے آپ کے نام لے، آپ مؤسس ہو جائیں۔ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں، فرشتوں کی مجلس میں آپ بیٹھے رہیں، یہ فرشتے روز قیامت جب آپ کا نام لیا جائے آپ پر گواہ ہو۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے زیادہ اہم کام پیارے بھائیوں کون سا آپ کرتے ہیں؟
گرد صاف ہوتی ہے ان مجلسوں میں، شبہ ختم ہوتے ہیں ان مجلسوں میں، شک ختم ہوتے ہیں ان مجلسوں میں، سخاوتوں کے سبق ملتے ہیں ان مجلسوں میں، نظر ثانی کا ٹائم ملتا ہے ان مجلسوں میں، پاکیزہ دوست احباب ملتے ہیں ان مجلسوں میں، اچھے رشتوں ناتوں کے جوڑ بنتے ہیں ان مجلسوں میں، رفقائے سفر ملتے ہیں ان مجلسوں میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے پاکیزہ لوگ ملتے ہیں ان مجلسوں میں، دعائیں کرنے والے ملتے ہیں ان مجلسوں میں، یہاں بیماروں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو تیمارداری کا ٹائم مل جاتا ہے، یہاں فقیروں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو سخاوت کا ٹائم مل جاتا ہے، یہاں ناقص التعمیر مساجد کا پتہ ملتا ہے، آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں محتاج مدارس کا پتہ چلتا ہے، آپ کا حصہ مل جاتا ہے، یہاں یتیموں کا تعارف ہو جاتا ہے، آپ کا حصہ مل جاتا ہے، آیتوں کی تشریحیں، حدیثوں کی تشریحیں ہوتی ہیں، صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، نبی کی زندگی کے تذکرے ہوتے ہیں، موجودہ مسائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، موجودہ زمانے کی کیا مشکلات ہیں، اس میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، ہاتھ پکڑ کر آپ کو راہ دکھائی جاتی ہے، یہی تو حیات ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو خیر ہے، یہ خیر ہے، اور اللہ کی کرم نوازی ہے، بن مانگے اللہ نے اس خیر کی فراوانی ہمیں دی ہوئی ہے، اس خیر کی فراوانی ہمیں دی ہوئی ہے، اسے اپنا اللہ پوچھتا ہے جب کہ جانتا ہے، ہاں بھئی کارگزاری بتا، اللہ ہم گئے مثلا مسجد پونگرا میں، مسجد فلان میں، مسجد فلان میں، وہاں ہم گئے، کیا ہو رہا تھا؟ اللہ یہ کام ہو رہا تھا، اچھا کون کون تھے؟ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کیا چاہتے تھے؟ جنت چاہتے تھے، دیکھی ہے انہوں نے جنت؟ نہیں دیکھی، پھر کیوں چاہتے ہیں؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے بندہ تو شوق بنتا ہے، پھر کہتا ہے یہ چیز دیکھی ہے، انہوں نے کہا نہیں دیکھی، پھر کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تو نے قرآن میں حدیث بیان تو کیا ہے، ان کا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر جو خبر دی سب سچی ہے، اس لیے شوق بن گیا ہے جنتی بننے کا۔ اور بھی کوئی مطالبہ ہے جس کے لیے جمع ہوئے ہو؟ دکان چھوڑ کے بیٹھا ہے، گلہ وہاں پڑا ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے، کسٹمر وہاں آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کا نفع رہ جاتا ہے، یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے بیمار ہے تندرست ہے آ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا چاہتا ہے وہ؟ کہا جہنم سے بچنا چاہتا ہے، دیکھی ہے نہیں دیکھی، پھر کیوں بچنا چاہتا ہے؟ قرآن و حدیث پر ایمان ہے اس لیے بچنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، جنت چاہتے ہیں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہاں یہی بات ہے، فَاشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انہی فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے، تم گواہ بن جاؤ میں نے انہیں تو معاف کر دیا ہے، میں نے انہیں تو معاف کر دیا ہے۔ اب ہر ہفتے میں آپ کو 2 دن یہ اللہ کی طرف سے خبر مل جائے اور فرشتے گواہ بن جائے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، کتنے گناہوں کا برڈن ہوگا جو لے کے آپ جائیں گے، نہ آپ نے استغفار کیا، نہ آپ نے توبہ کی، نہ آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے، محض حاضری ہی اتنی مبارک آپ کی ہو گئی، فائدہ اٹھائیے پھر۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاموں سے گئے ہوئے تھے، درس ہے درس میں چاول بھی ہوں گے، کہتے چلو آج کل 1000 روپیہ بچاتے ہیں، درس ہے وہاں ریفریشمنٹ بھی ہوگی، درس ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ فارغ ہوگا تو بھی آپ بات کریں گے، کوئی درس شرط سے مولویوں سے دلچسپی نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کوئی کسی اور کام سے پھنسا ہوا ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھا انہی کے ساتھ تھا، ان کی برکت سے میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں، بیٹھا ان کے ساتھ تھا ان کی برکت سے میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ تو ہم جس دینداری کو اپنانے کی سفارشات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ احباب کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے بچاؤ کا یہ خوبصورت یہ طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، الحمدللہ اندھیر نہیں ہے، ماحول اچھا ہے، علماء میسر ہیں، رابطے میسر ہیں، مدارس میسر ہیں، مسجدیں موجود ہیں اور حلقات دروس موجود ہیں، قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، سیرت کے، الحمدللہ پروگرام ہم میسر ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو اس سے محروم نہ کریں۔ آپ اس کو ساتھ وابستہ ہو جائے، ایک تو ہاتھوں ہاتھ گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور تازگیاں ملتی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو آخرت کی رغبت ہے وہ بڑھتی جائے گی۔
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔